پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، سحر کی پرنور مبارک ساعتوں میں اور قبولیت کی ان عظمت بھری لمحوں میں اور اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے عطا کردہ اس ماہ مبارک میں آپ کے سامنے پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن لیے حاضر خدمت ہے حافظ زین العابدین علوی۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے رحمت الہی، مایوسی میں امید کی کرن۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے زندگیوں میں کہ زندگی کا سفر کرتے کرتے راستے دھندلا جاتے ہیں اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، مایوسی ڈیرے ڈال لیتی ہے، لیکن عین ایسے ہی لمحات میں اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے جھنجھوڑ کر یہ امید افزا پیغام دیا جاتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو جاؤ، مایوس نہ ہو۔ ناظرین، یہ ہے پیغام قرآن، یہ ہے مایوسیوں میں امید کی کرن، اللہ رب العزت والجلال کا اپنے بندوں سے محبت بھرا انداز کہ اگر گناہ بڑے ہو گئے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بڑھ کر ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بالجزم لے کر آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آج کی اس بابرکت سحر میں ہم اسی رحمت الہی کی بات کریں گے، اس امید کی جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے، اور اس یقین کی جو اندھیری رات میں بھی روشنی دکھاتا ہے، اور اپنے اس رب کے تعارف کی کہ جس نے اپنا تعارف ہی الرحمن الرحیم سے کروایا ہے۔ آج کے اس بابرکت سحر ٹرانسمیشن کو سپانسر کیا ہے نسک اپلیکیشن، UMT، صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل اور سپر ایشیا کے تعاون سے۔ ناظرین، ہمارے مہمانان گرامی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ہمارے اس سیشن کے مستقل مہمان مفسر قرآن فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ آج ہمارے دوسرے مہمان فضیلت الشیخ ممتاز عالم دین فاضل مدینہ منورہ یونیورسٹی جناب مولانا محمد مظفر شیرازی حفظہ اللہ ہیں۔ تو آئیے آپ کو مہمانان گرامی سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ۔ محترم شیخ صاحب، آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی تشریف آوری کے لیے شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے رحمت کو کیوں نمایاں کیا اور واضح کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو امتحان کا نظام بنایا ہے انسانوں کا، جس کے لیے اس نے پیدا کیا ہے، فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ موت اور زندگی کا کارخانہ امتحان کے لیے بنایا۔ اب یہ جو امتحان ہے یہ اللہ کے قانون عدل کے مطابق ہے، بالکل ٹھیک۔ اور امتحان ہوتا نہیں ہے جب تک عدل نہ ہو، اور عدل کی ضد ہوتی ہے ظلم۔ اور اللہ کریم نے جو ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے، اس نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے ظلم کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حرم علی نفسہ الظلم، اللہ نے اپنی ذات پر خود ظلم کو حرام کر لیا، لہٰذا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عدل کے خلاف کرے۔ لہٰذا عدل کے جتنے تقاضے تھے اور عدل کے تحت امتحان کرنے کے لیے جتنے تقاضے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ پورے فرما دیے۔ اور یہ عجیب ممتحن ہے کہ اس نے امتحان کا تعارف کرانے سے پہلے ممتحن کا تعارف کروایا ہے، سبحان اللہ، کہ تمہارا ممتحن وہ ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ ذات جو ہے وہ خیر و برکت والی ذات ہے، برکتوں والی، تبارک الذی، بہت برکتوں والی ذات ہے، اور بیدہ الملک، ہر طرح کا اختیار بھی اس کے پاس ہے، اور ہر طرح کی ہر وقت اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اور اس طرح کی ذات نے اور برکت والی ذات وہ ہوتی ہے، برکت کہتے ہی اس کو ہیں جس کے اندر خیر اور ہر وقت بڑھتی ہوئی خیر ہو، اللہ کی ذات کے اندر ہر وقت بڑھتی ہوئی خیر ہے۔ اس طرح پھر اللہ کریم نے ایک اور قانون بنایا، جیسے اپنا تعارف امتحان سے پہلے کروایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
مخلوقات پیدا کرنے سے بھی پہلے ایک اور قانون بنا دیا جس کا نام ہے قانون رحمت، سبحان اللہ۔ اور خود ہی فرما دیا کہ یہ میرا قانون جو رحمت کا ہے یہ دوسرے قانون کے اوپر، عدل کے اوپر سپرسیڈ کرتا ہے۔ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تعالی کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، اللہ تعالیٰ نے ابھی مخلوقات پیدا نہیں فرمائی تھیں تو اس وقت ایک تحریر لکھوائی، اور وہ تحریر جو ہے اس کے اوپر یہ لکھا کہ وَرَحْمَتِي إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے۔ اللہ، لہٰذا یہ جو تحریر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ، آج بھی اللہ کے عرش پر یہ بورڈ لگا ہوا ہے اللہ اکبر، کہ ان رحمتی سبقت غضبی، یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی باوجود سارے اختیار کے، باوجود ساری قدرت رکھنے کے، اور وہ جو چاہے اس کی مخلوق ہے، جس کو چاہے پکڑ کے جہنم میں پھینک دے، جس کو چاہے جنت دے، لیکن اس نے قانون رحمت پہلے بنا لیا۔ اور جو قانون ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ قانون عدل کے تحت پکڑا جا رہا ہو، لیکن جب یوں ہی قانون رحمت حرکت میں آتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں جو پکڑے گئے ہوتے ہیں اور عذاب کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں وہ سارے بچ سکتے ہیں۔ یوں اللہ نے اپنا تعارف جو ہے وہ بطور رحمان اور رحیم کے، جیسے آپ نے فرمایا بطور تبارک الذی کے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، فرمایا تمہارے رب نے اپنے ذات پر جو ہے وہ رحمت کو فرض کر لیا ہے، اور ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ علی ھذا القیاس، اللہ کریم نے ایک رحمت کا قانون اور اتنا وسیع اور لامحدود بنایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جب اللہ نے رحمت کو بنایا تو اس کے 100 حصے بنا دیے، اور زمین پر صرف ایک حصہ نازل کیا ہے۔ اور دنیا میں جو کچھ آپ ماؤں کے، یعنی صرف انسانوں کی مائیں نہیں، سارے جانوروں کی مائیں بھی، اور جتنے شفقت و محبت اور رحمت کے آپ مظاہر دیکھتے ہیں دنیا میں، اور مائیں اپنی جانیں قربان کر دیتی ہیں اپنے بچوں پر، تو یہ جتنا کچھ آپ دیکھتے ہیں یہ سارا کچھ اللہ کی رحمت کے، اور پھر اتنے ظالم ہیں، اتنے کافر ہیں جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ظالم ظلم کر رہے ہیں، جابر جبر کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب فوری طور پر حرکت میں نہیں آ رہا۔ یہ ساری اللہ کی رحمت کے مظاہر ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے 100ویں حصے کے ساتھ۔ اللہ، بہت خوبصورت انداز سے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بیان کیا شیخ صاحب۔ تو ایک ایسا شخص جو گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو تو اس میں امید کی کرن کیسے پیدا کی جائے کہ واپسی کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے اندر جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی وہ آیہ مبارکہ پڑھی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سبحان اللہ، کہ یہ آیت جو ہے اس کے بارے میں ارجا آیہ فی القرآن الکریم، یعنی سب سے زیادہ امید افزا جو آیت ہے یہ قرآن کریم کے اندر یہ آیت ہے، اور کوئی بھی شخص اس آیت کو پڑھ کر اور سن کر اور سمجھ کر پھر وہ مایوسی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ، اور مایوسی کا شکار ہونا کس ہستی سے ہے؟ جیسے کہ اللہ کی ذات گرامی نے اپنے رحمان ہونے کا بھی اعلان فرمایا ہے اور رحیم ہونے کا بھی اعلان فرمایا۔ رحمان کی جو رحمت ہے وہ دنیا میں کافر کو بھی شامل ہے، مومن کو بھی شامل ہے، منافق کو بھی شامل ہے، اور مشرک کو بھی، تمام بلکہ جانوروں تک کو شامل ہے۔ اور اگر دنیا میں اللہ رب العزت کی رحمت شامل نہ ہو کافروں پر تو انہیں ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ ہو۔ اللہ، یہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے کہ باوجود کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے بلکہ اس کے ساتھ شرک یعنی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی ذات گرامی کی رحمت دنیا میں وسیع ہے۔ لیکن کان بالمؤمنین رحیمہ، یہ آخرت کی رحمت جو اللہ تعالیٰ نے وہ شامل کر دیا صرف مومنوں کے ساتھ۔ آخرت کی جو رحمت ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہے، ہاں گناہ گار بھی ہوں اور اس کے علاوہ بھی ان کے اندر کچھ ہو، لیکن اللہ رب آخر کار انہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں گے اور انہیں جنت میں جو ہے وہ داخل فرما دیں گے۔ تو یہ آیہ مبارکہ اس شخص کو جو ہے وہ پڑھ کے سنائی جائے گی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوسری آیت کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یعنی یہ اللہ پر کسی کا کوئی جبر نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی نے تفضلاً و احساناً جو ہے اپنے اوپر یہ چیز فرض کی ہے سبحان اللہ، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا، کہا کہ میں اپنے بندوں پر رحمت جو ہے وہ کروں گا۔ اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ کیسے ہے کہ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے وہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے اور پیش کی ہے
کہ رحمتی ان رحمتی سبقت غضبی، سبحان اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس کتاب کے اندر لکھ کر عرش کے اوپر رکھی ہے۔ اس میں دو موقف ہیں علماء کرام کے، ایک یہ ہے کہ یہ جو لوح محفوظ ہے اس کتاب سے مراد، دوسرا یہ کہ اس رحمت کی عظمت اور شان ایسی تھی کہ اس کو الگ ایک کتاب میں لکھ کے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے عرش پر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ جس ہستی نے یہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے یہ بات لکھ کے اپنے پاس رکھ لیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی، ایسی ہستی سے تو کوئی بندہ مایوس ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایسی ہستی سے مایوس ہونا یہ اللہ رب العزت کی شان جل جلالہ کے ویسے بھی خلاف ہے کہ وہ ہستی اپنے بندوں کے، حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، اللہ کی ذات گرامی حدیث قدسی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بندہ میرے ایک برشت قریب ہوتا ہے تو میں اس کے ایک قدم قریب ہوتا ہوں، کوئی بندہ جو ہے وہ میرے طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ گیا، یعنی وہ ہستی جو حالانکہ اللہ کی ذات گرامی کی شان اتنی اونچی ہے کہ وہ بندے کی طرف چل، لیکن اللہ رب العزت جو توبہ کر کے اپنے گناہوں سے تائب ہو کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی ذات گرامی وہ چل کے آئے تو اللہ دوڑ کے آتے ہیں۔ بالکل تو وہ ہستی جو ہے وہ اس سے مایوس ہونا تو یہ ویسے ہی، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام کی بات کو نقل فرماتے ہوئے یا اسے حکایت فرماتے ہوئے، جیسے انہوں نے کہا تھا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یعنی اللہ کی رحمت سے جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو اللہ کی معرفت تھوڑی بہت بھی رکھتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہستی اپنے بندوں پر بے پناہ شفقت کرنے والی ہے، بے پناہ رحمت کرنے والی ہے، جیسے کہ اللہ کی ذات گرامی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کا تذکرہ جو ہے وہ فرمایا ہے اشارتاً کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ رحمت جو ہے اس کو 100 حصوں میں پیدا فرمایا، اور ایک میں ہے کہ صحیح مسلم کے جو لفظ ہے اس میں ہے کہ 100 رحمتیں پیدا فرمائیں، ایسے کہہ لیں کہ 100 رحمتیں پیدا فرمائیں، ان میں ایک رحمت دنیا میں بھیجی ہے۔ اور دیکھو دنیا میں جو سب سے زیادہ شفقت والی ہستی، محبت والی، رحمت والی وہ ماں ہے، وہ ماں کسی کی بھی ہو، وہ انسان کی ہو، وہ جن کی ہو، وہ چرند پرند کی ہو، وہ بہائم کی ہو، لیکن اس کی محبت اور رحمت اپنے بچوں کے ساتھ کتنی زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات گرامی جو ہے جس نے اپنے پاس 99 رحمتیں رکھی ہیں، اور یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں کہ اللہ اس 99 رحمتوں کو قیامت والے دن اپنے بندوں پر رحمت کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ ہستی جو ہے وہ اللہ کی ذات گرامی تو اتنی رحیم اور شفیق اور مہربان ہستی ہے، وہ تو چاہتی، وہ تو صرف ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جنت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے، ان میں 7ویں نمبر فرمایا ہے رجل ذکر اللہ ففاضت عینا، یہاں اللہ رب العزت صرف اس کو اپنی رحمت کے مستحق قرار نہیں دے رہے، بلکہ اللہ کی ذات یعنی اس کے آنسو آنکھ سے نکلا اپنے گناہوں پر شرمندگی کی وجہ سے، کل قیامت دن اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے سے، اور آنکھوں سے آنسو نکلا، اللہ رب اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا، نہ صرف ڈھانپ لیا بلکہ قیامت والے دن تو اللہ ایسے شخص کو پروٹوکول عطا کریں گے کہ بڑی مخلوق کے سامنے آواز لے جائے فلاں ابن فلاں میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جائیے، اور اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، اور وہ دن بھی 50,000 سال کا دن ہے، اور اس کی گرمی کا اندازہ جیسے کہ احادیث میں موجود ہے لگایا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت نہ صرف رحمت کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، شرط صرف اتنی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی جو ہے اس کی طرف رجوع انسان کرے، اور رجوع کرے گا تو اللہ رحمت سے بھی ڈھانپیں گے، اور اس انسان کو اللہ یعنی اعزاز بھی عطا فرمائیں گے، اعلان فرما کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب۔ جس طرح ابھی اس حوالے سے ہم نے شیخ شرازی صاحب سے پوچھا ہے کہ ایک ایسا آدمی جو گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہو وہ کس طرح امید کی طرف لوٹے، تو ایسا شخص یا ایسی فیملیز جو آزمائشوں اور مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں بیماریوں کی صورت میں یا مالی طور پر، تو ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا احساس ہو، وہ کس طرح محسوس کریں اس کو؟ دیکھیں دنیا کی کوئی مایوسی تو وہ مایوسی اس وقت ہوتی ہے جب آدمی جو اسباب ختم ہو جائیں
اور جن چیزوں پر یا جن افراد پر انسان کو بھروسہ ہوتا ہے وہ ساتھ دینا چھوڑ جائیں، یا پھر ڈاکٹر جو ہے وہ مدد کرنے کے قابل نہ رہے، بیماری جو ہے وہ اس میں بے بسی اس قدر بڑھ جائے تو وہ ٹھیک نہ ہو. تو یہ مواقع دنیا میں آتے رہتے ہیں، بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری مشکلات ایسی آتی ہیں جب انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے. اچھا، اس سب میں مایوسی تو اس وقت اس شخص کو ہو جس کے صرف یہ اسباب ہوں اور اس کا اللہ نہ ہو. اللہ اکبر. مایوسی تو اس کو ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور جس کا اللہ ہے وہ دنیا ساری سے تو مایوس ہو سکتا ہے، بلکہ یہ دنیا ساری سے مایوس ہونا اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے. وہ اس طرح کہ جب انسان کو دنیاوی سہاروں پر کوئی نہ کوئی بھروسہ ہوتا ہے نا، بالکل، تو اتنا بھروسہ اللہ کی طرف کامل نہیں ہوتا. صحیح بات. اللہ کی طرف کامل بھروسے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دنیا سے کامل مایوس ہوں. اللہ اکبر. جب تک آپ کامل مایوس نہیں ہوتے نا دنیا والوں سے، تب تک اللہ پر کامل توکل نہیں ہوتا. تو اللہ پر کامل بھروسے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دنیا سے کامل مایوس ہو جائیں. بہت خوبصورت. جب انسان کامل مایوس ہوتا ہے تو اس وقت وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو وہ کامل بھروسہ ہوتا ہے. اور جو ہی وہ اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت تو پہلے ہی اس کی منتظر ہوتی ہے. لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، وہ جو ابھی فرما رہے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ ان حالات کا ذرا جائزہ تو لیں کہ وہ حالات کیا تھے. یوسف کو بچھڑے عرصہ دراز ہو گیا تھا اور کچھ پتہ نہیں تھا. پھر دوسرا بیٹا بنیامین بھی چلا گیا. پھر اگر قحط پڑا ہوا تھا تو غلے کے پیسے بھی ختم ہو گئے، اور غلے کے پیسے بھی ختم ہو گئے. اور اب گویا ایسے تھے، مایوسی تھی، اندھیرا تھا. تو یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جاؤ لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. لا تیأسوا من روح اللہ. اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو وہ ہو جس کا اللہ نہ ہو. کافر مایوس ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جن کو اللہ پر یقین نہیں ہے. اور جن کو اللہ پر یقین ہے وہ دنیا کی کسی مشکل میں کبھی بھی ان کو کوئی، یعنی ایک جگہ پر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے کہہ دیا نا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، تو ہر مرحلہ حیات کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے اوپر تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. لہٰذا دنیا کی مشکلات ہوں یا اخروی مشکلات ہوں، جو مومن ہوتا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے ہر لمحہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. اور کوئی لمحہ زندگی ایسا نہیں ہوتا کہ جب وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو. مایوس وہ ہوتا ہے جس کا اللہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ تو یاد ہی اس وقت آتا ہے جب مایوسیاں ہوتی ہیں، جب بیماریاں آتی ہیں. اب دیکھیں نا، امتحان کی میں بات عرض کر رہا تھا، تو امتحان خوشحالی بھی ہے، امتحان تنگ دستی بھی ہے، امتحان تندرستی بھی ہے، اور امتحان بیماری بھی ہے. لیکن تندرستی اور خوشحالی والے امتحان میں اللہ یاد کم آتا ہے، اور جو بیماری اور تنگ دستی والا امتحان ہے اس میں اللہ زیادہ یاد آنے کے امکانات ہیں. لہذا جب کسی کو بیماری، امتحان دونوں ہی ہیں، لیکن وہ بھی امتحان اس طرح کا ہے مال، تندرستی، خوشحالی کا، کہ جس میں بہت کم امکان ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ یاد رہے. بیماری وغیرہ میں اور اس طرح کی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. ویسے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مومن کے دونوں معاملات جو ہے نا، تنگ دستی اور خوشحالی دونوں ہی، وہ عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اس کے لیے دونوں ہی خیر ہے، وہاں بھلائی ہے وہاں بھی بھلائی. وجہ کیا ہے؟ وہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں توڑتا. لہٰذا اس کے لیے تو دونوں بھلائی. اور یہ معاملہ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، یہ پریولیج صرف مومن کو حاصل ہے. یعنی جس کا اللہ ہے اس کو تو ہے، اور جس کا اللہ نہیں ہے، جو یعنی کافر ہے، جو اللہ پر اعتبار نہیں کرتا، یقین نہیں کرتا، وہ پھر جب مایوس ہوتا ہے تو پھر وہ بات خودکشیوں تک جاتی ہے اور سارے معاملات ہوتے ہیں. وگرنہ انسان کو کسی بھی معاملے میں، اور بیماری تو خاص طور پہ، اور جو تنگ دستی ہے خاص طور پہ. دیکھیں، میں اس میں ایک واقعہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں. ایک دفعہ میری اہلیہ کو کینسر ہو گیا، بہت کئی سال پرانی بات ہے. تو جس دن ڈائیگنوز ہوا ہمارے گھر میں ایسے تھا جیسے موت واقع ہو گئی ہو، اور بچے ہمارے چھوٹے تھے، ہم نے کسی کو بتایا بھی نہیں، بہن بھائیوں کو بھی نہیں بتایا. لیکن گھر میں صورتحال ایسی تھی، 2-3 دن بہت ہی مطلب دل گرفتگی کا عالم تھا. اچھا، لیکن وہ ایسے تھا جیسے کینسر، تو نام ہی بہت برا ہے. اچھا، 3 دن بعد نا
یقین کریں میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ 3 دن میں خبر نے ہمارے پر اثرات کیا کیے ہیں. تو میں نے سوچا ہم تو اللہ کے قریب ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. اور میری اہلیہ بھی اور میں نے کہا اس نے تو بڑے اچھے اثرات ہمارے اوپر مرتب کیے. تو میں نے سوچا کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، جس کو کینسر ہے اس کو بھی اور جس کو نہیں کینسر اس کو بھی. بالکل. لیکن اس خبر نے ہمیں اللہ کے قریب کر دیا ہے تو یہ تو ہمارے لیے رحمت ہے. لہٰذا مومن جب آدمی کو یہ خیال آ جائے کہ میرا اللہ ہے تو بیماری جس میں انسان یا تنگ دستی جس میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا زیادہ مظہر بن جاتا ہے. خوشحالی اور جو انسان کی جو مالی طور پر اور ہر اعتبار سے جو خوشحالیاں ہیں وہ اس کی بجائے جو انسان کو جو تنگ دستی اور بیماری ہے، یہ تنگ دستی یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دینے والی اور اللہ کی رحمت کا بڑا مظہر بن جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کا آپ نے بڑا ایک اپنا آپ بیتی سنائی ہے کہ کس طرح میں نے محسوس کیا. محترم شیرازی صاحب، ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے دوران ذکر کیا تھا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، قیامت کے اس منظر کا. تو میدان محشر کے ہولناک مناظر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مزید اور کن صورتوں میں جو ہے وہ ظاہر ہوگی؟ جی وہاں سب سے پہلے تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت کا یعنی ظہور ہے وہ شفاعت کبریٰ کی صورت میں ہے. جب سارے لوگ پسینے میں ڈوبے ہیں، سخت گرمی کا ہے اور ہولناکی ہے، تو سارے اکٹھے ہو کے جناب آدم، اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کی ہستیوں کو بجائیں گے، سب انکار فرما دیں گے اور کہیں گے، آخر میں جناب عیسیٰ فرمائیں گے ایتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیے، وہ یہ سفارش کریں گے اور اس مشکل وقت سے آپ کو جو ہے وہ چھٹکارا ملے گا اور حساب کتاب جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے. تو آپ فرمائیں گے انا لاہا، میں اس کے اہل ہوں، مجھے اللہ نے اپنی رحمت سے فرمایا. پھر آپ جو ہے وہ مقام محمود پہ جائیں گے اور وہاں سجدے میں سر رکھیں گے اور یہ اللہ آخر الحدیث. تو وہاں یہ پہلی رحمت کا ظہور ہوگا کہ اللہ رب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کو تسلیم فرماتے ہوئے فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطیٰ، آپ سر اٹھائیے اور جو مانگنا ہے مانگیے، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں شفاعت کبریٰ کے حساب کتاب شروع ہونے کا. تو یہ حساب کتاب شروع ہو جانا یہ بھی اس دن کی بہت بڑی رحمت ہوگی، بے شک، تاکہ لوگ جو ہیں وہ جن کا جو ٹھکانہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے اور یا ان اپنے اپنے اعمال اور عقیدے کی بنیاد پر وہ اس کے مستق ٹھہرتے ہیں، وہ اپنے اپنے ٹھکانے میں چلے جائیں، اس شدت کی گرمی اور ہولناکی سے ان کو چھٹکارا مل جائے. تو سب سے پہلا منظر جو ہے وہ شفاعت کبریٰ کی شکل میں ہوگا. اور یہ صرف کائنات کی واحد ہستی ہیں سید الانبیاء جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. باقی جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تمام انبیاء اور رسل بڑی بڑی برگزیدہ ہستی ہیں، وہ ساری انکار فرما دیں گی کہ ہم اس لائق نہیں، ہم اللہ کے سامنے یہ سفارش نہیں کر سکتے. یعنی واحد ہستی ہیں جنہیں اللہ رب نے یہ اعزاز عطا فرمایا، یہ شرف عطا فرمایا اور یہ مقام عطا فرمایا ہے. اور وہ ہستی ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے لیے اتنے بڑے اعزاز کی میں نہیں سمجھتا کہ اس ہستی کے ہوتے ہوئے بندہ پھر کسی اور کے دامن سے وابستہ ہو جائے، جنہوں نے سب سے پہلے یعنی میدان محشر میں شدت کی گرمی اور ہولناکی سے نجات دلانے کے لیے جن کی سفارش کام ہے، ان کو آدمی چھوڑ کے کسی اور طرف جائے تو یہ تو زیادتی ہے. بالکل. اور پھر دوسری بات کہ وہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی جو اعزاز عطا فرمائیں گے کہ میرے عرش کے سائے کے نیچے، یہ دوسری رحمت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت کے ساتھ جن کا تعلق جو ہے وہ دنیا میں انہوں نے بنا کے رکھا ہے. اچھا، اللہ کے ساتھ جو تعلق بنا کے رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو نہ دنیا میں بے یار و مددگار چھوڑتے ہیں اور نہ آخرت میں چھوڑیں گے. یہ لیکن صرف کوتاہی بندے کی ہے. صحیح بات. کوتاہی بندے کی ہے کہ وہ اللہ سے اپنی نسبت توڑ لیتا ہے، تعلق توڑ لیتا ہے. کمزور بھی رہے تو پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی جو ہے وہ اس بندے پر شفقت کرتے رہتے ہیں. تو ان 7 قسم کے لوگوں کو آواز دیں گے اور ان میں ایک امام عادل ہے، ایک نوجوان ہے جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری. آج کل ہمارے نوجوان کیا ہیں، رمضان کی راتیں ہیں اور اتنی خوبصورت راتیں ہیں اور یہ سحری کا ٹائم، یہ وہ ٹائم ہے جس میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ ہر رات آتے ہیں، رمضان میں بھی تشریف لاتے ہیں. وہ نزول کیسا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس نہیں کر سکتے کہ کیفیت اللہ نے بیان نہیں کری. تو تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں کوئی مانگنے والا ہے، کوئی اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والا ہے،
کوئی رزق یعنی جس کو جو حاجت ہے مانگے. اللہ ندا لگاتے ہیں. لیکن یہ ٹائم ہمارے نوجوان جو وہ کیا ہے, وہ کرکٹ کے میدان سجے ہیں, بیڈمنٹن کے میدان سجے ہیں, گلی, وہ ان خرافات میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کی طرف جس نوجوان کی عبادت کرتے جوانی گزرے گی, قیامت کے دن اس کو یہ شرف ملے گا کہ آواز دے کہ اللہ اس کو اے فلاں ابن فلاں میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جائیے گا. تو ان میں امام عادل بھی ہیں, نوجوان بھی ہے, اور وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ مسجد میں اٹکا ہوا ہے, یعنی باہر نکلتا ہے اپنے کام کاج کے لیے, لیکن اس کا خواہش ہوتی ہے کب اذان ہو میں مسجد میں جاؤں. یہ کیفیت آج کل بہت کم ہے. اللہ ماشاءاللہ ہیں, اللہ کے بندے موجود ہیں, لیکن یہ اگر پیدا کر لیا جائے, دل نماز تو پڑھنی ہے, جانا بھی ہے, اور مسجد کا دل لٹکا لیا, یہ وہ بندہ ہوگا جس کو اللہ رب اپنی رحمت اس پہ بھی اپنا ظہور فرمائے گا عرش کے سائے کی شکل میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, اسی پر اکٹھے ہوتے ہیں, اور اگر ان کی جدائی ہوتی ہے تو صرف اللہ کی ذات کے لیے, اپنے مفاد کے لیے. یہ محبت بھی آج کل دنیا سے انقا ہوگی, ختم ہو گئی ہے. لوگ کسی دوسرے سے بات کرنا کیا دور, مصافحہ کرنا بھی وہ صرف اپنے مفاد کی وجہ سے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اگر مفاد نہیں ہے تو وہ اس سے مصافحہ کرنے کے لیے. تو وہ دو بندے جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, یہ بھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپتے ہوئے اپنے عرش کا سایہ جو ہے وہ نصیب فرما دیں گے. شیخ اسی سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے. ناظرین وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک میں جانے سے پہلے نوٹ فرمائیں, اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے ہمیں لائیو کالز کریں 042-111-700, اور ایک جملہ نوٹ فرمائیں کہ مایوسی شیطان کی صفت ہے اور امید مومن کی پہچان. اسٹے ود اس. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں رحمت الہی کی جو ہر اندھیرے پر غالب ہے. ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی, تو فرمائیے کہ عام انسانی ہمدردی اور رحمت الہی میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں, زمین آسمان کا فرق ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جو رحمت, رافت, رحم, ایک دوسرے سے محبت, حتیٰ کہ جو علم اور سماعت و بصارت وغیرہ کی صفات بھی ہیں, جو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں, وہ بھی سمیع ہے, بصیر ہے, اور اللہ بھی رؤوف ہے, اللہ بھی رحیم ہے. تو بعض اوقات لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شاید یہ اللہ کی صفات اور انسانوں کی صفات کا درجے کا فرق ہے. یہ درجے کا فرق نہیں ہے, صرف یہ نوعیت کا ہی فرق ہے. یعنی اللہ کا علم اور انسانوں کا علم ایک جیسا ہے ہی نہیں, اور اللہ کی رحمت اور انسانوں کی رحمت ایک جیسی ہے ہی نہیں, اور یہ ان کا کوئی آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی پہلے بھی ایک دن ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو اس کے کی ہزار میں, کروڑ میں, یا ارب میں, کھرب میں حصے میں کہیں انسان کی رحمت ہو, ایسا نہیں ہے. ایک تو درجے کے اعتبار سے بھی فرق ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے انسان کی. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت نوعیت کے اعتبار سے ہی مختلف ہے جو انسانوں کے ساتھ رحمت کرتے ہیں. مثال کے طور پر انسانوں کی رحمت جو ہوتی ہے, کسی کے لیے رحم کا جذبہ ہوتا ہے, کسی کے لیے ہمدردی غمگساری کا جذبہ ہوتا ہے, اس کا تعلق ایک وقتی کسی سچویشن کے ساتھ ہوتا ہے. جبکہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ کسی وقت کی, کسی حالات کی, زمانہ کی پابند نہیں ہے. اور انسان جو ہے وہ جذبات, اپنے جذباتی تعلق کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا جذبات کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. پھر انسانوں کی جو رحمت ہے وہ محدود ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے. علی ھذا القیاس انسان جو ہیں وہ انسانوں کے ساتھ جو رویہ رکھ رہے ہوتے ہیں, یا جتنی رحمت کے جذبات ہوتے ہیں, بلا شبہ یہ بھی رحمت ہے. لیکن انسانوں کی رحمت کا جذبہ اللہ کی رحمت سے درجے میں بھی مختلف ہے, اور وہ اس کی کوئی نسبت نہیں ہے اللہ کی طرف. اور دوسرا یہ نوعیت میں بھی مختلف ہے, کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. لہذا اللہ کے علم جیسا کسی کا علم نہیں, اللہ کی سماعتوں جیسی کسی کی سماعت نہیں, اللہ کی بصارت جیسی کسی کی بصارت نہیں, اور اللہ کی رحمت جیسی کسی کی رحمت نہیں. لہذا جو انسان جو ہیں وہ رحمتوں کے جذبات ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, یہ اللہ کی عطا کردہ ہے.
لوگوں کے پاس جو رحمت کا جذبہ ہے کسی کو اللہ نے دیا ہے، کسی کو اللہ نے نہیں دیا. جیسے وہ اقرا بن حابس غالباً آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس نے کہا تھا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں چوما. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو گویا ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت کا جذبہ ہے یہ بھی اللہ کی رحمت کے سبب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں میں جو رحم کے جذبات ہیں یہ اللہ کے عطا کردہ ہیں، یہ عطائی ہیں، اللہ کی رحمت ذاتی ہے، یہ محدود ہیں، وہ لامحدود ہے. علی ھذا القیاس، یعنی ہر اعتبار سے، نوعیت کے اعتبار سے بھی اور درجے کے بھی اعتبار سے انسانوں کے جو رحمت و رافت کے جذبات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتے، اس لیے کہ اس جیسی کوئی چیز ہے. سبحان اللہ. ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم ثناء اللہ قصوری رحیم یار خان سے فرمائیے گا. جی جی اہلاً سے پہلے تو قصوری صاحب اہلاً وسہلاً. جی جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے زین صاحب؟ جی الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، ہم سب آپ کو سن رہے ہیں. آپ تینوں کو میرا بہت بہت سلام ہو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. جی سب سے پہلے تو یہ بہت بڑی مبارک ہے جی کامیابی کہ الحمدللہ پیغام ٹی وی کی مرکزیہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں عطا فرمائے. آمین آمین. سوال میرا یہ تھا کہ ایک روز محشر خصوصاً شیرازی صاحب سے ہے کہ قیامت والے دن سایہ جو ہے وہ سایہ عرش کا ہوگا یا اللہ کا عرش سایہ ہوگا؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے محترم شیرازی صاحب. جی دوسری حدیث میں لفظ ہیں کہ جس دن اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ بھی حدیث کے لفظ ہیں. تو جس حدیث میں اللہ کے سائے کا آیا ہے اس حدیث میں اس کی وضاحت ہو گئی ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اللہ اپنے عرش کے سائے میں یظلھم اللہ فی ظل عرشہ، یہ بھی حدیث کے اندر لفظ ہیں. تو یہاں اس حدیث نے آ کر اس حدیث میں جہاں اللہ کے سائے کا ذکر تھا اور عرش کا لفظ نہیں تھا، اس عرش کے لفظ نے دوسری حدیث میں روایت میں آ کر اس کو واضح کر دیا کہ جو سایہ ہوگا وہ اللہ کی ذات نہیں بلکہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، دیکھیں سایہ عرش کا ہو یا اللہ کا بنایا ہوا کوئی اور سایہ ہو، ہے تو وہ اللہ کی رحمت کا مظہر. لہذا آپ اس بات کو کہ وہ سایہ کس چیز کا ہوگا یہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہوگا اور اللہ کی طرف سے ہوگا. لہذا وہ عرش کا ہو سکتا ہے، اور جیسے بعض حدیث میں عرش کے الفاظ آئے ہیں لیکن چونکہ یہ معروف حدیث وہی ہے جس میں عرش کا ذکر نہیں ہے، لفظ عرش نہیں ہے، اس لیے اکثر لوگوں نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ اللہ کا نہ تو اللہ کی ذات کا سایہ نہ کہ اللہ کے عرش کا سایہ ہے، تو وہ سایہ بس اللہ کا بنایا ہوا سایہ ہوگا. اللہ کا سایہ سے مراد اللہ کا پیدا کردہ اور اللہ کا بنایا ہوا سایہ. تو دونوں صورتوں میں درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عرش کا جب لفظ آیا ہے تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ عرش کا سایہ ہوگا. بالکل ٹھیک. شیخ دلوں کی سختی اور تکبر کا جو ایک نخوت کا خمار ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے راستے میں کس طرح رکاوٹ بنتا ہے؟ جی یہ اس طرح رکاوٹ بنتا ہے کہ جب دل کے اندر تکبر ہوتا ہے تو وہ حق کو قبول نہیں کرتا اور اپنے گناہ کو گناہ وہ تسلیم نہیں کرتا. جب وہ اپنے گناہ کو گناہ تسلیم کرے گا نہیں تو پھر وہ توبہ کی طرف نہیں آئے گا. تو یہ تکبر جو ہے انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے اور اس کے دل کو جو ہے منجمد کر دیتا ہے اس بات پر کہ تم تو بہت کچھ ہو اور تمہارے اندر جو ہے یعنی تمہیں جو ہے وہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب تکبر یہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے سے روک دیتا ہے. کیسے روک دیتا ہے کہ یہ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا. جب وہ گناہ نہیں سمجھے گا تو پھر اس پہ ندامت نہیں اختیار کرے گا. جب ندامت اختیار نہیں کرے گا تو اس کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ ندامت دل میں نرمی پیدا کرتی ہے. یہ عاجزی ہے اور تکبر جو ہے وہ عاجزی کے اور ندامت کے خلاف ہے. متکبر کبھی بھی نادم نہیں ہوتا اپنے کسی بھی عمل پر. تو اپنے گناہ پر جب وہ نادم نہیں ہوگا تو وہ اللہ رب العزت طرف جو ہے وہ رجوع نہیں کرے گا، نہیں جائے گا. اس حوالے سے جو ہے وہ یہ تکبر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہونے سے بندوں کو روکتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر،
اللہ یعنی یہ ایسی ظالم صفت ہے یا ایسا ظالم عمل ہے کہ انسان کے دل میں اگر رائی کے برابر بھی وہ تکبر علم کا ہو، وہ تکبر مال کا ہو، وہ تکبر اولاد کا ہو، وہ تکبر عہدے کا ہو، وہ تکبر خاندان کا ہو، وہ حسب نسب کا ہو، کسی بھی چیز کا تکبر ہو، یہ تکبر اگر دل میں لے کے بغیر توبہ کیے انسان فوت ہو جاتا ہے اسی تکبر کرتے کرتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کے مطابق وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، تو یہ اللہم لا اتنی ظالم چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ، سحری کے اس بابرکت وقت میں جس وقت ہم پیغام ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگوں کے لیے، احباب کے لیے، ناظرین کے لیے کون سا ایسا قدم یا عمل یا ذکر ہے جس کو وہ اختیار کریں اور مایوسی کے اندھیرے چھٹیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آئے؟ اللہ اکبر۔ آپ کے سوال نے جو ہے نا وہ میری کچھ کیفیت تبدیل کر دی ہے، تو میں اللہ اصل میں جو جواب دینا چاہیے وہ میں دے نہیں سکتا، میں کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین۔ شیخ جو بات کر رہے تھے تو میں ایک بات یہ سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں ایک حدیث آ رہی تھی جی جی۔ اور پھر قرآن کی کچھ آیات بھی، کہ اصل میں جو دل کی نرمی ہے نا یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے، اور دل کی جو سختی ہے یہ اللہ کی لعنت کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری۔ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں نا ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ سورہ مائدہ میں کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، اہل کتاب یہود و نصارہ، انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور انہوں نے وعدہ توڑ دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے ہم نے دل سخت بنا دیے۔ لہٰذا جو دل سخت ہوتا ہے تو یہ گویا اللہ کی لعنت کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت لینا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، گریہ‌زاری کے ساتھ اپنے گناہ اللہ کے سامنے رکھنے پڑیں گے، اپنے آپ کو اپنے گناہوں پہ رونا پڑے گا، اور جب تک وہ اس طرح کی نرمی اپنے اندر نہیں پیدا کرے گا اس وقت تک اللہ کی تعالیٰ کی رحمت جوش میں نہیں آتی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا من نجات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ہوگی؟ یہ صحابہ اکرام کو فکر ہوتی تھی، جب وہ آخرت کی باتیں سنتے رہتے تھے ان کو ہر وقت یہ فکر لاحق ہوتی تھی کیسے بچیں گے۔ یہ حدیث ہم آپ سے سنتے ہیں کالر لینے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر ہیں جی ایک۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی سر، میرا ایک سوال ہے۔ جی جی۔ ہماری جو مسجد ہے نا اس پہ 6 صفیں بچھی ہوئی ہیں قالین کی۔ اچھا۔ جو صف نمبر 4 ہے اس کے درمیان میں 2 ستون، تو ہمارے جو قاری صاحب ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ان ستونوں کی جو دائیں اور بائیں جانب سائڈ ہے نا دیوار والی، وہاں نماز نہیں ہوتی، جبکہ ستونوں کے درمیان صف بناتے ہیں، اور پیچھے جو 5 اور 6 نمبر صف بچتی ہے اس میں بھی صف بناتے ہیں۔ تو کیا 2 ستونوں کے درمیان جو صف بنائی جاتی ہے صف نمبر 4، کیا وہ جائز ہے؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے عبداللہ صاحب۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، یہ ویسے جو انہوں نے سچویشن بتائی ہے وہ ایگزیکٹلی سمجھ تو نہیں سکا کہ کس طرح سے ہے، لیکن بہرحال یہ جو نفس مسئلہ ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب درمیان میں ستون آ جاتا ہے کہ صف میں انقطاع آ جاتا ہے، تو صف میں انقطاع آنے کی وجہ سے اس سے پیچھے والی صفوں کا پھر اتصال نہیں رہتا، پھر وہ نماز نہیں ہوتی، اور یعنی باجماعت نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب آ جاتا ہے درمیان میں ستون تو اس کے بعد نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ تکلف ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ اتصال اس وقت ٹوٹتا ہے جب درمیان میں آپ خالی جگہ چھوڑتے ہیں، اور جب خالی جگہ نہیں ہے، درمیان میں کوئی ظاہر ستون چھت کو قائم رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور ستون کی وجہ سے اگر درمیان میں انقطاع ہے تو اس کو انقطاع نہیں کہتے، یہ منقطع نہیں ہوئی، صف جو ہے متصل ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ صف بنتے بنتے کمرے سے باہر نکل جاتی ہے، دروازے جو ہیں وہ اگر دیوار آ جائے آگے
اور دیوار ہونے کے باوجود اس کے پیچھے اگر کوئی کھڑے ہو جائے اور ایک صف اندر ہے کمرے میں اور درمیان میں دیوار ہے، دوسری صف آگے، ظاہر ہے دروازوں کے اندر تو صف نہیں بنتی، تو باہر جو ہے وہ صف بنتی ہے، تو اس کو ہم متصل صف ہی کہتے ہیں، وہ منقطع نہیں ہوتی۔ اس لیے اتصال صفوف میں یہ تکلف ہے کہ آپ جو ہے صرف ستونوں کی وجہ سے کہیں کہ انقطاع آ جاتا ہے، تو میرا خیال ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور قطعاً کسی شک شبے میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ نماز انشاءاللہ ہو جاتی ہے، ستون کے دونوں طرف لوگ اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ خالی جگہ چھوڑ کے انقطاع نہیں کرتے، بلکہ وہ ستون کی مجبوری کی وجہ سے ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس انقطاع کو یہ جماعت کے منافی نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ جی شیخ آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بین السواری ستونوں کے درمیان صف بنانے سے منع فرمایا ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ ستونوں کے درمیان کا کیا مطلب ہے؟ ایک ادھر ستون ہے، ایک ادھر ستون ہے، درمیان یہ ادھر بھی ستون ہے، درمیان میں ستون ہے، ادھر بھی ستون ہے، اس میں اب درمیان یہ بھی ستون آ گیا، ادھر بھی آ گیا، صف کٹ جاتی ہے، یہ حدیث بہرحال موجود ہے۔ اب علماء نے مسجد نبوی میں بھی یہ عمل ستونوں کے درمیان، پھر وہاں ان علماء نے ہاں جی نہیں، لیکن یہ جو ہے نا ستونوں کے درمیان والی جو ستونوں کے درمیان صف بنانے سے منع کیا ہے، یہ کیفیت سمجھنی پڑے گی کہ ستون کے درمیان صف بنانے کا کیا مطلب ہے۔ یہ ستون کے دونوں طرف نہیں ہے، ستون کے درمیان ایک ادھر ستون ایک ادھر ستون ہے، درمیان میں صف بنانے سے منع کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں ہے سر، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، درمیان میں ستون آ جائے۔ بالکل نہیں، ان کا کہنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ درمیان میں بالکل ستون نہیں ہے، سائیڈز پہ ہیں تھوڑے، اور اس کی سائیڈوں پہ جگہ بچ جاتی ہے۔ بہرحال مسجد نبوی، بیت اللہ، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، بالکل، اگر وہاں نماز ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ہماری مساجد میں بھی ہو جائے گی، اس میں پریشان نہیں ہونا۔ بہترین۔ ایک کالر ہے، لائیو لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی فرمائیے محترم، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مشائخ موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ میرا سوال ہے کہ جو نیت کرتے ہیں، جی جی میرا سوال ہے کہ میں جو نیت کرنا چاہتے ہیں نا، کہ ایسے ہم 2 رکعت نماز فرض پڑھ رہے ہیں، وہ زبان پر لانا ضروری ہے یا ذہن میں کرنا ضروری ہے؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی محترم شیخ صاحب۔ جی اس میں نیت کا جو لفظ ہے عربی میں، اس کا معنی ہی دل کا ارادہ ہے، اور کسی بھی عبادت میں ماسوائے عمرہ یا حج کے وہ تعلیم کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کیا، باقی نماز کی نیت وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ جو بھی سنت پڑھنا چاہ رہے ہیں، نفل پڑھنا چاہ رہے ہیں، فرض پڑھنا چاہ رہے ہیں، جماعت سے پڑھنا، تو وہ دل کا ارادہ ہے، اسی کے اندر ارادہ کریں گے۔ زبان سے بول کر قطعاً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ سلف صالحین کا اس پر کوئی عمل ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیز معروف ہے، لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا دل کا ارادہ ہے، آپ دل میں ارادہ کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب محترم، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ ایک حدیث بیان کر رہے تھے، من نجا، اور وہ سلسلہ بیان کر رہے اب تھے۔ مجھے بالکل جو ہے وہ روایت ہی بیان کریں، حدیث مجھے وہ نجات کیا ہے؟ کانٹیکسٹ میرے ذہن میں نہیں رہا، لیکن وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، ہاں دل کی نرمی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ نجات کیسے ہوگی، تو آپ نے فرمایا 3 کام آپ نے فرمایا تھا کیا کر۔ ایک تو آپ نے فرمایا تھا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور دوسرا گھر میں ٹکے رہا کرو، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر جو ہے وہ تجھے جگہ دے، اپنے گھر کافی ہو جائے، تو گھر میں رہا کرو، یعنی یہ بیٹھکوں میں بیٹھنا اور چوپالوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں ادھر ادھر گپ شپ کی محفل میں وہ نہ بیٹھ۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ یہ جو رونا ہے نا گناہوں کا، یہ اصل میں دل کو نرم کرتا ہے، اور دل کی نرمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف اٹیکٹ کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر تو کوئی کمی نہیں، لیکن انسان جب اپنی دل کی نرمی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، ظاہر ہے رونے والے کا دل جتنا نرم ہوتا ہے وہ کسی اور کا تو اتنا نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب آپ نے دعا کرنی ہو تو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا لیا کرو، اس سے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں، دل کچھ نہ کچھ نرم ہو جاتا ہے۔ یعنی آدمی کسی بھی طرح کی نرمی کا اظہار کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ بے شک۔
ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اور امید وہ چراغ ہے جو اللہ کی رحمت سے ہی جلتا ہے۔ وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔ تسی فرمایا جائے فیصل بھائی، فیصل صاحب، وہ پیغام کلب ممبرشپ کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ مجھے تھوڑا سا وہ اگر لکھا ہوا ہے تو دے دیں یا بتا دیں۔ فیس بک ایک منٹ، یہ تو نہیں ہے، سوری۔ یہ پورا پڑھنا؟ وہ جڑی حدیث ہے نا، وہ ہے لفظ مینیج نہیں ہو رہا ہے، کل ذرا پراپر انٹرو میں بھی اور ایکسٹرو میں بھی کرو۔ ٹھیک جی شیخ، حدیث جو آپ کہنے لگے تھے وہ دعا کے والے سے بات درمیان میں رہ گئی۔ اچھا، میں نے جب آپ سے کوشچن کیا نا سحری کے اس بابرکت وقت میں، میرا تسی آپ ہنس رہے، میں ایمانداری پہلا تو میرا خیال آیا میں کہہ دیا، نہیں توبہ توبہ، پھر میں کہا پھر تسی آخنا بھی اپنے خلاف گل کرتے سی، اس لیے میں کہا میں کیمرے کے سامنے بیٹھا میں گل کر نہیں سکتا۔ ایک باری جو ہے نا باجوہ صاحب دے جلسے جے میں ہو گیا سی نا، آہو لیٹ ہو گئے سو، تھوڑے جے اٹھ کے جان لگے سو، کوئی اس طرح دا مسئلہ سی تھے، پھر میں کہا جلسے بھی تو اسی انجی شروع کیتے رہے نا، بانا باچے کیا ہونا ہے تسی تے اپنی، وہ پھر چنگی مطلب انہوں نے کلاس ہو گئی نا، تے وہ پھر بعد باجوہ صاحب نے پوسٹ لائی سی کہ سوچ رہا ہوں شکر کروں کہ توبہ۔ باجوہ صاحب ہی تھوڑے شاگرد نے پھر بہرحال یار یہ نا ساڈا سارا سسٹم جڑا نا کوئی مسنون نہیں ہے، اسی ٹھیک نہیں کر رہے، اسی ہٹ رہے ہیں اپنے مقصد تو۔ انا للہ، کالیں آنی ہیں بار بار، اب کالوں کا ٹائم یار کالنا مفتیاں کو پوچھا کرو، میں مفتی ہے گا کونی، میرے کو مسئلے پوچھنے مزہ آنا ہے، لو بڑا بہترین گل کر۔ کیا شیخ جو اس وقت جواب دینے کا طریقہ کار ہے سب سے اچھا آپ کا لائک کیا جا رہا ہے؟ بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔ نا امیدی کفر کے قریب لے جاتی ہے اور امید ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ بریک میں جانے سے پہلے رحمت الہی کے حوالے سے بات چل رہی تھی، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب آپ سے ہم کلام تھے۔ ڈاکٹر صاحب محترم، رحمت الہی اور عدل الہی میں کیا فرق ہے، اور اس میں توازن کیا ہے؟ رحمت عدل پر سبقت کیسے رکھتی ہے؟ دیکھیں ہماری جو گفتگو کا آغاز ہوا تھا میرا خیال ہے وہ اسی سے تھا کہ ایک اللہ کا قانون عدل ہے اور ایک اللہ کا قانون رحمت ہے، اور امتحان قانون عدل کے تحت ہے، بچنا قانون رحمت کے تحت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرتے جاؤ اور سیدھے رہو، سددوا وقاربوا، لیکن ایک بات وَاعْلَمُوا، یقین اس بات کا رکھو کہ کسی بھی شخص کو لن يدخل احدکم عملہ الجنہ، کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ عجیب بات ہے، عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا، پھر عمل کیوں کرنا ہے؟ سوال ہے نا۔ تو عمل اس لیے کرنا ہے کہ تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں۔
اللہ کی منتیں کرنی ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے اس کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو بھی؟ وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا وَلَا أَنَا، میں بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا، یعنی میرا عمل جنت میں نہیں لے کے جا سکتا، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ، ہاں اللہ کی رحمت اور اس کا فضل مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے تو میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص نے جنت میں جانا ہے اللہ کی رحمت سے، اور جو قانون رحمت اپلائی ہوئے گا تو ہر شخص بچے گا۔ قانون عدل کے تحت دیکھیں، میں تو سادہ سی بات کرتا ہوں کہ ایک دن کیا، دن کا ایک چھوٹا سا حصہ اس کا ہمیں امتحان دینا پڑ جائے قانون عدل کے تحت، کہ کیا کیا دیکھا، کیا کیا سنا، کیا کیا بولا، کہاں کہاں ہاتھ اٹھے، کیا کچھ ہوا، ہم شاید ایک دن کے کچھ حصے کا امتحان نہ دے سکیں، لہٰذا ساری زندگی کا امتحان دینا، اللہ اکبر، یہ تقریباً ناممکن ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا امتحان شروع ہو گیا وہ تو پھنس گیا، اور اس کو تو عذاب ہوگا۔ یعنی امتحان شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے وہ امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، امتحان دے ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی پوچھا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ سوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اس کا حساب آسان حساب ہوگا، پھر آسان حساب کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب صرف پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جائے تم معاف کر دیں، اور رحمت کا اظہار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار۔ اور وہ جو پہلے شیخ حدیث بتا رہے تھے کہ مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ جو 99 حصے ہیں جو اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، وہ قیامت والے دن اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ مکمل فرما دے گا۔ تو گویا ایک حصے سے اتنی رحمتیں ہو رہی ہیں، تو باقی جب 99 بھی پوری ہو جائیں گی، 100 حصے پورے ہوں گے رحمت کے، تو پھر اس کا اظہار کس طرح سے ہوگا۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص قانون عدل کے تحت جتنا بھی پھنسا ہوا ہو، وہ قانون رحمت کے تحت بچ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ قانون رحمت کو استعمال کرنے کے لیے استحقاق حاصل کرے۔ دیکھیں جو قرآن حکیم کی سب سے امید افزا آیت کی بات کی گئی یہاں پہ، جو سورہ زمر کی آیت ہے، اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اسرفوا علی انفسہم، اپنے بندوں پر، اپنے جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب رحمت کتنی ہے، کیوں مایوس نہ ہوں؟ جانیں اپنی زندگیاں ضائع کر لی ہیں، مایوس نہ ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور معاف کیوں کرتا ہے؟ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا، اس لیے وہ بخش دیتا ہے۔ کس کے بخشتا ہے؟ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، سبحان اللہ۔ ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا، ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے ہو جاؤ، سبحان اپنا آپ اس کے سپرد کر دو، کمپلیٹ سبمیشن، اللہ میرے پلے کچھ نہیں ہے، میں تیرے سامنے اپنے آپ۔ جو ہی کوئی شخص کرتا ہے وہ قانون عدل کے تحت جتنا مرضی وہ امتحان میں فیل ہونے والا ہو، جب وہ اللہ کے سامنے اس طرح گڑ گڑاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور اس کے معاملات جو ہے وہ سارے سیدھے ہوتے ہیں۔ جو ہی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتا ہے تو پھر یوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ ہر شخص کے پاس ہر وقت اس کا موقع موجود ہے کہ وہ عمل کرتا جائے، اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اور رحمان رحیم رب کو وہ پکارتا جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کالر ہے جی ایک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہاڑی سے محمد منیر عابد صاحب جی، محترم فرمائیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میری طرف سے جی پوری ٹیم پیغام ٹی وی کو مبارکباد، اور سارا جو پروگرام دیتے ہیں جی بہت اچھا پروگرام ہے۔ شکریہ سر، جزاکم اللہ خیر۔ سر میں نا وہاڑی سے منیر عرض کر رہا ہوں جی جی سر فرمائیے۔ لکھوی صاحب سے ریکویسٹ کرنی ہے جی میں نے۔ جی ضرور کیجیے، سن رہے ہیں آپ کو۔ ہاں جی سر، میں نا میری عمر 70 سال ہے سر۔ سن 1981-82 میں آپ کے بزرگ ہمارے گاؤں میں آئے تھے، یہ ہمارے پاس، ماشاءاللہ میں نے ان کا درس سنا تھا سر 15 منٹ کی۔
वो इमाम मस्जिद जो थे ना, वो मुदीर थे, वो चीचा वतनी के थे और उकाड़ा से पड़े हुए थे, वो मेरे दोस्त थे सर। जी सर उस वक्त से लेकर आज तक ना कि मेरे ज़हन में वो तस्वीर नहीं जाती थी बुजुर्गों की। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमाए। आमीन। दूसरे नंबर पे सर मैं ना आपको फॉलो करता हूँ, आप लोग आपके प्रोग्राम सारे, मैं अलहाद, ये अपना हदीस जिब्रील, कुरान की तफसीर और सारे प्रोग्राम सुनता हूँ सर पैगाम टीवी पे। अल्हम्दुलिल्लाह, तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना। सर मैं जनाब से मुलाकात भी करना चाहता हूँ सर, मैंने नंबर भी लिया है आपका। जी जी किसी सोर्स से जनाब के हाथों का लिखा हुआ। जी जी। मुझे अटैक हो गया था, मैं बीमार हो गया था सर, मेरे लिए दुआ करें। मैं आपको ना दिहाड़ी में भी बुलाना चाहता हूँ सर। चले इंशाअल्लाह जी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुनीर साहब आपके मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं सर आपके बुजुर्गों की बातें ना दिल की करना चाहता हूँ जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आपका कोई सवाल है तो कीजिएगा। कुछ सवाल सर कोई नहीं। बहुत शुक्रिया, आपकी ताला मोहब्बतों का शुक्रिया सर। अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी मिलता रखे और अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमाए हम सब। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। डॉक्टर साहब, आज का नौजवान, आज की यूथ डिप्रेशन और नाउमीदी की शिकार हो रही है बहुत ज़्यादा, और कुरान में इसका यकीनन कोई ना कोई हल होगा, तो ज़रा हमारे नाज़रीन को उसके मुतालिक आगाह। ईमान की कमज़ोरी है ये, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखें, जो चीज़ें ईमान बूस्टिंग है ना, उनकी तरफ नौजवानों को आना चाहिए। ईमान बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ है? पूरा का पूरा जो इस्लाम है, इस्लाम के सारे तमाम जो अरकान हैं और इसके शार हैं, एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़े से बड़े रुकन तक, ये सारा एक सिलेबस है, एक कोर्स है, जिसके ज़रिए से दिल में ईमान आता चला जाता है। आप नमाज पढ़ते हैं, ईमान की कैफियत बेहतर हो जाती है। आप रोज़ा रखते हैं, ईमान की कैफियत और बेहतर हो जाती है। आप जो जो नेक काम करते जाते हैं, आपकी कैफियतें बेहतर होती जाती हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ ये नेगेटिव मार्किंग वाला हिसाब है कि जब आप किसी एक नेक अमल के ज़रिए से 2 कदम आगे बढ़ते हैं, तो हो सकता है कि कोई ऐसी गलती आप कर जाएं कि आप 4 कदम पीछे हो जाएं। और ये हर वक्त अल ईमान व यजीद व यनकुस की कंडीशन कि ईमान बढ़ता है फिर ईमान कम होता है। क्यों? जब आपने कोई अच्छा काम किया आप आगे बढ़े, जब भी कोई बुरा काम किया फिर आप पीछे हट गए। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ला यज़्नि ज़ानी हीन यज़्नी व हुवा मोमिन, कोई बदकार जब बदकारी करता है तो उसके दिल में रत्ती भर ईमान नहीं होता। वला यस्रिक़ु सारिक़ हीन यस्रिक़ु व हुवा मोमिन, और ना ही इसी तरह जब कोई चोर चोरी कर रहा होता तो उसके दिल में ईमान नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि जब बुरे काम किए जाते हैं तो ईमान निकल जाता है, और जब अच्छे काम होते हैं तो ईमान वापस आ जाता है। ऐसे ही जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि खातून है और बड़ी नेक है, तहज्जुद भी पढ़ती है, सब कुछ है, लेकिन उसका पड़ोसी बहुत तंग रहता है उससे, तो आपने फरमाया था जहन्नम में जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नमाजें और तहज्जुद जो है वो अल्लाह न खास्ता जहन्नम में ले जाएगी। असल मसला ये है कि नमाज़ें पढ़ने से एक कदम आगे हुई, सदका करने से और एक कदम, रोज़ा रखने से एक और कदम, पड़ोसी को तंग करती है मुस्तकिल तो वो गोया 4 कदम पीछे आ गई, तो नतीजा माइनस में रह गया। इसलिए जो है वो नतीजा वो निकलेगा जो असल कामयाबी वाला नहीं बल्कि नाकामी वाला निकलेगा। इसलिए जो मौजूदा नौजवान हैं उनको ये चाहिए कि वो नेकियों की कसरत करें, और अगर कभी कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उसके बाद मुसलसल नेकियां करेंगे तो उस गुनाह के असरात ख़त्म होंगे। जो ही गुनाह के असरात ख़त्म होंगे तो अल्लाह ताला की रहमत पर उम्मीद भी बढ़ेगी और अल्लाह ताला की रहमत का इस्तेहक़ाक़ भी हासिल होगा। इसलिए नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सद्ददू व क़ारिबू, पूरी मेहनत करनी है, लेकिन जहन में ये रखना है कि मैं इस मेहनत के नतीजे में मुझे अपने आमाल का बदला नहीं चाहिए, मैं अपने आमाल के बदले में अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक़ बनना चाहता हूँ। अगर इस नीयत से अमल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दिलों की कैफियतें ठीक हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए मुसलसल मेहनत की ज़रूरत है। जब आप हर चीज़ उसमें मैटर करती है। आप सब, अगर कोई बच्चा ऐसे माहौल में पला बढ़ा है कि वालिदैन जो हैं उनको भी कतन अल्लाह ताला की फर्माबरदारी का, अल्लाह की बंदगी का कोई ख्याल नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और बच्चे भी फिर उसी तरह का, फिर स्कूल जिसको हम चूज़ करते हैं अपने बच्चों के लिए वो भी ऐसा स्कूल है, तालीम भी ऐसी है, और फिर सब कुछ करते करते बिल आखिर जब बच्चा अपने
سارے معاملات میں پختہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں فکر لاحق ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ بہت دور چلا گیا. تو وہ سارے فیکٹرز جن میں قریب لانا تھا ہم نے بچے کو قریب لانے کے لیے محنت نہیں کی. اس طرح سے پھر نوجوان جو ہے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. سارے ذمہ دار ہیں, سارے سٹیک ہولڈرز کو, اساتذہ بھی, اور سب سے پہلے والدین ہیں, والدین کی گود ہے, گھر کا ماحول ہے, اور پھر اس کے بعد جو اسکول یا مدرسہ جو بھی جس کا آپ انتخاب کرتے ہیں اس انتخاب کا بڑا دخل ہے, پھر وہ اس مدرسے کا اپنا رول ہے, اور پھر ماحول کا. یہ ساری چیزیں ملا کے پھر آپ کو جو ہے وہ ادھر لے کے آ سکتی ہیں. اور ان سب کا جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا ایک جو نٹ شیل ہے وہ ہے نماز اور قرآن. یہ دو ٹول اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ اگر بچے نوجوان ان دونوں سے جڑے رہیں, قرآن اور نماز سے, تو انشاءاللہ قرآن کا وعدہ ہے ان ھذا القرآن یہدی للذی ہی اقوم, قرآن سیدھے رستے پر لے جائے گا. اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اور نماز برائی اور بے حیائیوں سے بچائی رکھے گی. یوں سیدھے رستے پر جانے اور اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ وہ قرآن اور نماز. بہت خوبصورت جواب. ایک کالر ہے لائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ساہیوال سے ریاض صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم, فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو نماز شدید بیماری کی وجہ سے قضا ہو جائے اس کی قضا دینا ضروری ہے یا نہیں؟ شکریہ کال کرنے کے لیے. جی محترم ڈاکٹر صاحب, قضا نماز, جی نماز کی تو قضا ضروری ہے, وہ تو کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے. شدید بیماری ہو یا کم بیماری ہو, اگر کوئی بیہوشی ایسی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ وہ بالآخر جو ہے وہ موت کا باعث بن گئی اور ایک عرصہ مریض جو ہے بے ہوش رہا, تو اس کی جو بے ہوشی کی نمازیں ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. وگرنہ اگر کوئی بے ہوش بھی رہا ہے اور شدید بیماری ہے اور پھر بعد میں ہوش آ گیا, تندرستی مل گئی, تو جتنی نمازیں رہ گئی ہیں اس کو پوری کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, مجاہد حسین صاحب. جی محترم, فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ میں تلاوت کرتا ہوں روزانہ کے لیے. جی جی. تو اس میں جو ہے نا یہ سجدہ آ جاتا ہے, تو سجدہ میں تقریباً 2-3 سجدے اکٹھے کر کے پھر ایک دن پڑھتا ہوں, تو یہ کیا تربیت ہے اس کے بارے میں؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سجدے آ جاتے ہیں, سجدہ تلاوت کی بات ہے, وہ اکٹھے کر لیتے ہیں. دیکھیں اگر تو جس جگہ بیٹھے ہیں تلاوت کر رہے ہیں اس جگہ سجدہ کرنا ممکن ہے تو ان کو اسی وقت سجدہ کرنا چاہیے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اگرچہ سجدے کے بارے میں یہ فقہی اختلاف موجود ہے, بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ واجب ہے اور یہ ترک کرنے سے گناہ ہوتا ہے, اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے, یہ سنت ہے, تو کرنے سے ثواب ہوتا ہے, اور اگر کوئی شخص نہ کر سکے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوتا. لیکن کر لینا بہرحال ضروری ہے. اگر سنت بھی سمجھا جائے تو ضروری ہے, کر لینا چاہیے. اور جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے یہ مجبوری کی صورت میں تو ٹھیک ہے. اگر تلاوت کسی ایسی جگہ کر رہے ہیں جہاں سجدے کا امکان نہیں ہے یا سچویشن ایسی نہیں ہوتی کہ آدمی سجدہ کر سکے, تو 2-3 سجدے اکٹھے آ گئے اور بعد میں آدمی کر لے تو ہو تو جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ جس وقت یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سجدہ تلاوت آتا ہے اسی وقت سجدہ کر لیا کریں. بالکل ٹھیک. ایک اور کالر ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, محمد اقبال صاحب ساہیوال سے. جی سر فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ریگولر کالر ہیں ہمارے. السلام علیکم زین بھائی. وعلیکم السلام. جی سر. وعلیکم السلام. بھائی میرے نا کچھ پیسے بینک میں پڑے تھے, میرے پیسے بینک میں پڑے تھے کچھ. جی جی. تو اس میں کچھ پیسے میری بہن نے ادھار لے لیے تھے 2 مہینے کے لیے. اچھا. پھر مجھے واپس کر دیے اس نے, تو کیا سارے پیسوں پہ زکوٰۃ میں دوں گا؟ ٹھیک ہے, شکریہ محمد اقبال. اور دوسری بات میں لکھوی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ہماری زندگیاں بھی ان کے نام کر دے جو بتاتے ہیں, ہم بہت مستفید ہوتے ہیں. اور بڑے جو تھے لکھوی صاحب, معین الدین لکھوی صاحب, ان سے بہت کچھ سیکھا اور ہم توحید پہ آ گئے. سبحان اللہ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی سر. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. وہ بہت مستفید ہوتے ہیں آپ سے. انشاءاللہ تعالیٰ رحمت کرے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
اور ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. اچھا جو سوال ان کا تھا، دیکھیں یہ بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک پیسے جو ہیں کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں، تو کس رقم کے اوپر جو ہے وہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. لیکن بینک میں جو آپ ایک تاریخ طے کر لیں اور جس مثال کے طور پر آپ یکم رمضان کو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو بھی آپ کا سال جب آپ کا پورا ہوتا ہے تو آپ اس کا حساب رکھیں. تو پچھلے سال یکم رمضان کو جو آپ کا اکاؤنٹ بیلنس تھا اور آج کا جو آپ کا بیلنس ہے اسی پر آپ زکوٰۃ دیں گے. مثلا پچھلے سال 10 لاکھ تھا اور درمیان میں 20 لاکھ بھی ہو گیا، 60 لاکھ بھی ہو گیا، پھر نیچے 5 لاکھ ہو گیا، یہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہے. اور اب آ کے جب آپ نے دیکھا تو پھر بھی 10-12 لاکھ روپیہ موجود تھا، تو گویا آپ کے پورے سال یہی سمجھا جائے گا کہ یہ پیسے جو ہے موجود رہے ہیں. لہٰذا سیدھا سیدھا حساب رکھیں، اس کنفیوژن میں مبتلا نہ ہوں کہ کتنے پیسے کتنا عرصہ رہے. یہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہے، لیکن ایک بیلنس بہرحال پورا سال رہا، اور جو بیلنس پورا سال رہا اس کے اوپر زکوٰۃ دے دیں. بالکل ٹھیک. ایک اور کالر ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ننکانہ صاحب سے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی غلام شبیر بات کر رہا ہوں لارکانہ سندھ سے. جی سر فرمائیے کیا کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ سب اللہ کا کرم ہے. سر پہلے تو قاری صاحب کو درخواست ہے کہ دعا کے لیے کہ دعا کریں ہمارے لیے. اور میرا سوال پہلا سوال یہ ہے کہ گھروں میں یہ گٹروں کی جو لائن ہوتی ہے وہ نیچے زمین کی جاتی ہے، اس کے اوپر ماربل اور ٹائل لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی آدمی کا پلاٹ تھا، اس نے آدھا مسجد کو دے دیا آدھا اپنے لیے رکھ لیا، ٹھیک ہے. تو اب مسجد میں تراویح یا مغرب کی وقت جگہ کم پڑ جاتی ہے، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں گھر میں ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں، قاری صاحب کی آواز بھی وہاں آتی ہے، تو یہ مجھے چاہیے. شکریہ کال کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ سیوریج لائن گزرتی ہے اوپر، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ گٹر یا سیوریج لائن گزرتی ہے، اس کے اوپر گھروں کے صحن ہوتے ہیں اور ماربل، اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اور دوسرا سوال ان کا، دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال تھا کہ ایک پلاٹ آدھا مسجد کو دے دیا اور آدھے میں اپنا گھر ہے. اب مسجد کے لیے جگہ تنگ پڑ گئی ہے، لیکن وہ اپنی نماز کہتے ہیں میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں، قاری صاحب کی آواز یہاں پر آتی ہے. نہیں، وہ گھر تو گھر ہے، وہ مسجد نہیں ہے، تو ان کو مسجد میں جانا چاہیے. البتہ مسجد میں اگر اتنا رش پڑ جائے کہ صفیں بنتی گلی میں آ جائیں اور صفوں کا اتصال ہو، تو پھر نماز وہ جہاں تک آ جائیں وہاں پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ گھر کو مسجد قرار دے کے وہیں پہ نماز پڑھ لیں، یہ درست نہیں ہے. البتہ ان کو مسجد جانا پڑے گا، یا پھر اپنے گھر کا کوئی حصہ جو ہے اس کو اوپن کر دیں لوگوں کے لیے اور اس کو مسجد قرار دے دیں. اور اب باہر سے اگر لوگوں کی اپروچ ہوگی اور وہ بھی آ کے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر وہ مسجد کا حصہ ہو جائے گا، پھر اس کے اوپر نماز ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. ایک اور کالر ہیں جی لائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال ڈراپ ہو گئی ہے. شیخ صاحب آپ بریک میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے جو 7 قسم کے مستحق افراد ہیں ان کا تذکرہ کر رہے تھے، تو 4 کا آپ نے تذکرہ کیا تھا، تو باقیوں کا بھی کیجئے گا کہ وہ کون سے مزید یعنی کیٹیگری کے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. جی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے عرش کے سایہ نصیب فرمائیں گے کچھ خوش نصیب لوگوں کو. وہ 7 قسم کے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ ایک ایسا آدمی جس کو کسی خاتون ذات و منصب و جمال، خوبصورت بھی ہے، خاندانی بھی ہے اور حسب نسب والی بھی ہے، اس نے بدکاری کی دعوت دی اور وہ اس کو جواب میں کہتے ہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جو آدمی اس یعنی گناہ کی دعوت کو صرف اللہ کے ڈر سے رد کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، کل قیامت کو میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو یہ وہ ان میں خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب یہ شخص بھی ہے کہ اللہ اس کو بھی جو ہے وہ عرش کا سایہ جو ہے وہ نصیب فرمائیں گے. اور پھر اس میں جو ہے وہ ایسا شخص جو کہ دائیں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کالر ہے ایک، اس کو دوبارہ سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. راول پنڈی سے عبدالوارث صاحب. جی محترم فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بینک میں کتنے پیسے ہوں تو زکوٰۃ جو ہے فرض ہے؟
بینک میں کتنے پیسے ہوں تو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کے لیے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں جو پیپر کرنسی ہے نا، کاغذ ہوں یا ڈالر ہوں یا کوئی کسی بھی ملک کی کرنسی ہو، اس کی ویلیو طے ہوتی ہے سونے یا چاندی کے اگینسٹ۔ تو ویسے تو دنیا میں عام طور پہ سونے کا حساب رکھا جاتا ہے ان کی ویلیو طے کرنے کے لیے، کیونکہ یہ تو رسیدیں ہیں ساری، ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بینک دولت حامل حاضہ کو 100 روپیہ مطالبہ پر ادا کرے گا، تو یہ اصل میں رسید ہوتی ہے۔ تو وہ اس کے پیچھے جو ایسٹ ہوتا ہے وہ اصل میں سونا ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ سونے کا الگ نصاب ہے، چاندی کا الگ نصاب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کرنسی ہوتی تھی وہ بھی سونے اور چاندی کی ہوتی تھی، اور 20 دینار، 200 درہم، 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، یہ چاروں برابر ہوتے تھے ویلیو کے اعتبار سے۔ آج اس میں بہت زیادہ فرق ہے، اس لیے غریبوں کا فائدہ اس بات میں ہے کہ آپ چاندی کے اگینسٹ جو ہے وہ اس کا نصاب سمجھیں، تو چاندی کی قیمت کے حساب سے جتنے پیسے بنتے ہیں 52.5 تولے چاندی کے، اتنے پیسے وہ آج کے قیمت کے حساب سے تقریباً 5.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 5.5 لاکھ روپیہ اور یا اس سے زائد رقم ہوگی اور اس کے اوپر سال گزرا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ کالر ہے جی ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مقبول صاحب مظفر آباد سے۔ جی سر فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم سر، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اپنے ٹی وی کا والیوم آف کیجئے گا سر پلیز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر۔ میں ڈاکٹر صاحب سوال یہ تھا نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پڑوس میں مسجد ہے، تو ہم دعائیں نہیں پڑھ سکتے نا، امام صاحب نماز تیز پڑھاتے ہیں نا۔ اچھا، بس سوال مکمل ہو گیا، شکریہ کال کے لیے۔ کہہ رہے ہیں اگر امام آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تو آپ امام تبدیل کر لیں۔ اگر اس مسجد کا امام مقرر کرنا آپ کے اختیار میں ہے تو اس مسجد میں ایسا امام مقرر کریں جو آپ کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے دے، اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس اس مسجد کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو آپ پھر مسجد تبدیل کر لیں، ایسی مسجد میں جائیں جہاں کم از کم آپ کو نماز سنت کے مطابق پڑھنا نصیب ہو۔ اور اگر کوئی اچھے تعلقات ہیں تو امام صاحب سے کہہ ہی لیں کہ آپ تھوڑا سا توقف کر لیا کریں، ہم نے پیچھے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں اور وہ نمازیوں کا خیال کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو یہ احساس نہ ہو اور آپ کے کہنے سے ان کو احساس ہو جائے، تو یہ نسخہ بھی کارگر ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ ذرا تھوڑا سا توقف کر لیا کریں تو پیچھے لوگ جو ہیں آرام سے نماز پڑھ لیا کریں۔ تو ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو گزشتہ انہوں نے جس طرح کہا دعائیں نہیں پڑھ سکتے، نماز تو ہو گئی؟ نہیں، نماز تو انشاءاللہ ہو گئی۔ دیکھیں اس میں اگر جو ضروری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر اگر اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے، اگر اس نے تسبیحات جو ہیں کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کر لی ہیں، اور ضروری دعائیں جو ہیں تشہد کی پڑھ لی، تو نماز تو ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ کالر ہے جی ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم، فرمائیے سر کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ سجاد الرحمان ملتان سے بات کر رہا ہوں میں۔ سر اہلاً و سہلاً، فرمائیے گا کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سوال میرا یہ ہے کہ اگر میں نارمل ہوں، مجھے ظاہری کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی ہے، تو میں اپنے آپ کو ویسے سمجھتا ہوں کہ بیمار ہوں، تو اگر روزہ نہیں رکھتا ہوں تو اس کا کیا گناہ ہوگا میرے اوپر، کیا اس کے لیے ہوگا؟ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، بیمار اور مسافر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رخصت دی ہے، لیکن بیماری کا فیصلہ کون کرے گا؟ بیماری کا فیصلہ میڈیکل ڈاکٹر کرے گا، وہ بتائے گا کہ آپ کتنے بیمار ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو انگلی پہ چوٹ لگ گئی یا پاؤں پہ چوٹ لگ گئی تو آپ کہیں میں بیمار ہوں لہذا میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ تو ایسی بیماری جو روزے میں رکاوٹ بنتی ہے یا بیماری میں آپ کو دقت ہوتی ہے روزہ رکھنے میں، تو پھر آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، یا وہ شخص خود سمجھتا ہے کہ بیماری کتنی ہے یا میڈیکل ڈاکٹر سمجھتا ہے۔
مسئلہ بتانے والا تو صرف یہ بتا سکتا ہے کہ اگر آپ واقعتاً بیمار ہوں تو آپ روزہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر سکتے ہیں، اور روزہ بہرحال رکھنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ روزہ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی پڑے گی. اور اگر چھوٹی موٹی بیماری ہے جو روزے میں رکاوٹ نہیں ہے تو اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. اگر کسی نے ایسے بہانہ بنایا، وہ کہتا ہے میں نارمل ہوں اور میں بیمار نہیں ہوں، ایسے ہی وہم ہے کہ شاید میں بیمار ہوں. وہم کی بیماری بھی تو اچھا، اگر ایسی بیماری ہو سکتی ہے لیکن وہ بیماری ایسی نہیں ہے کہ جو روزہ رکھنے سے آدمی کو باز رکھے، یعنی رکاوٹ ہو، تو اگر کوئی شخص یہ صرف سمجھتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور وہ بیمار نہیں ہے، تو وہ اگر روزہ چھوڑ دے گا جان بوجھ کر، اگر وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو ایک روزے کا خسارہ نہیں پورا ہونا جو اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا. اس لیے خام خواہ چھوٹی موٹی بیماری پر یا کسی شک شبے پر روزہ نہیں ترک کرنا چاہیے. اگر واضح طور پر بیماری ہو تو پھر اللہ کے قرآن نے رخصت دی ہے، پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، پھر دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لینی چاہیے. روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا. بیماری کی صورت میں اگر دوسرے دنوں میں رکھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر میں کوئی کمی نہیں کریں گے، لیکن اگر بیماری کے بغیر چھوڑا ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک روزہ چھوڑنا وہ آخرت میں ناکامی کا باعث ہو سکتا ہے، لہذا جان بوجھ کر بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کے لیے اور ہماری رہنمائی کرنے کا بے حد شکریہ. ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت باتیں چل رہی تھیں. محترم پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب بھی ہماری رہنمائی کر رہے، اور جناب فضیلت الشیخ مولانا محمد مظفر شیرازی حفظہ اللہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب شیخ مظفر شیرازی صاحب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظہر کے حوالے سے اور نا امیدی میں، مایوسی میں اللہ کی رحمت کو کس طرح اپنے اوپر واجب کیا جاتا ہے اور یوٹیلائز کیا جاتا ہے، اس حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں گے، اور اس کے بعد شیخ مکرم دعا کریں گے، اور اس دعا کے ساتھ اس مبارک پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. جی شیخ محترم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ وسلم وبعد. جو اس نشست میں موضوع ہمارا چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ امید کی ایک کرن ہے. اگر اس کو کرن نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کو ایک سورج کہا جائے تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت لامحدود ہے اور بے پایاں ہے اور انتہائی وسیع ہے، جس کی وسعت کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا. جیسے کہ اللہ کی ذات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کے اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونے پر اس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا اپنی رحمت سے نوازا ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 افراد جو ہیں اشخاص ان کو قتل کر دیا. تو پھر وہ اس پر سخت نادم ہوا، اور نادم ہونے کے بعد وہ ایک آدمی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ کیا میری توبہ ہے؟ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس گناہ پہ بڑا شرمندہ ہوں، اور میں اس گناہ کی وجہ سے اللہ کے حضور جو ہیں وہ سخت پشیمانی کا اظہار کر رہا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اللہ کے اس بندے نے، وہ بندہ جس کے پاس گئے تھے وہ راہب اور عابد اور عبادت گزار تھے، عالم نہیں تھے. اس نے کہا کہ نہیں، آپ کی کوئی توبہ نہیں ہے. ہوا کیا، جب اس نے اس بندے کو توبہ سے مایوس کیا تو اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد جو ہے پھر اس کے دل کے اندر یہ بات امڑ رہی تھی کہ میں اپنے اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری توبہ قبول کر لیں گے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک عالم دین ہے، آپ ان کے پاس جائیے، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے صحیح معنوں میں. جب وہ عالم دین کے پاس پہنچے تو اس عالم دین سے پوچھا کہ میں نے اتنے گناہ کیے اور اتنے لوگوں کو قتل کر 100 آدمی کو قتل، کیا میری توبہ ہے اور اللہ قبول فرما لیں گے، مجھے معاف فرما دیں گے؟ تو اس عالم دین نے کہا کہ بالکل، کیوں نہیں. اللہ کی ذات گرامی تو جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کی ذات گرامی تو اتنے رحیم اور کریم ہیں کہ وہ اس کو اس کے دل کے اخلاص کو جانتے ہوئے، سچی توبہ کو جانتے ہوئے اللہ اس کو فوراً معاف فرما دیں گے. لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ بستی جس کے اندر آپ سے اتنے بڑے جرائم ہوئے ہیں، اس بستی گناہ والے ماحول کو چھوڑیں
اور نیک لوگوں کی بستی میں چلے جائیں جہاں آپ کا ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ تو اس آدمی نے اس بستی کو چھوڑا اور اس بستی کی طرف جانے لگا جہاں ان کو ریفر کیا گیا، رہنمائی ان کی گئی، وہاں نیک لوگ بستے ہیں، وہاں چلے جائیے۔ جب وہ رستے میں تھے تو موت کا فرشتہ آیا اور ان کی روح جو ہے وہ اس کو قبض کر لیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں رحمت والے فرشتے بھی آگے اور عذاب والے فرشتے بھی آگے۔ جب دونوں قسم کے فرشتے آگے وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اختصمت ملائکۃ العذاب و ملائکۃ الرحمہ، رحمت کے فرشتے بھی اور عذاب والے فرشتے بھی دونوں آپس میں جھگڑ پڑے، ایک کہے اس کی روح کو میں نے لے جانا ہے، دوسرے کہے میں نے لے جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات گرامی نے پھر وہاں فیصلہ یہ پایا کہ آپ ایسے کریں کہ دونوں طرف کی زمین جو ہے اس کی پیمائش کر لیں، جس گناہ والی بستی کو چھوڑ کے یہ آ رہا ہے اس کی پیمائش کریں، اگر ادھر فاصلہ کم ہے تو اس کو عذاب والے فرشتے جو ہیں وہ لے جائیں گے، اور اگر جس بستی توبہ کی نیت سے بلکہ توبہ کر کے گناہ سے پاک ہونے کے لیے وہ جس بستی کی طرف بڑھ رہا تھا نیک لوگوں کی بستی کی طرف، اگر ادھر فاصلہ کم ہے تو پھر ایسے کیجئے کہ پھر رحمت والے فرشتے جو ہیں اس کو لے جائیں گے۔ پھر یہاں اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے بندے کے ساتھ، یہ اس اللہ کی رحمت جو ہے وہ ایک بندے کے لیے کتنی یعنی اللہ اس پہ مہربان ہوئے جب اس نے توبہ کی ہے، توبہ سچی ہو۔ اچھا، توبہ کے لیے 3 شروط ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس گناہ پر سخت ندامت محسوس کرنا، پشیمانی کا اظہار کرنا، پھر اللہ کے حضور یہ پختہ عزم دہرانا، ارادہ کرنا کہ یا اللہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، اور تیسری یہ ہے کہ یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں، مجھے یہ گناہ معاف فرما دیں۔ جب ان تینوں شروط کو مد نظر رکھ کر بندہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ نے حکم دیا اس زمین کو جدھر جا رہا تھا، اس زمین کو کہا کہ سکڑ جاؤ، کم ہو جاؤ، ریڈیوز ہو جاؤ، اور جس زمین کی طرف سے آ رہا تھا اس کو حکم دیا تباعدی، یعنی پھیل جاؤ، لمبی ہو جاؤ۔ اب اللہ رب بندہ فوت ہو گیا ہے اور وہ 100 آدمی کا قاتل ہے، اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی ذات گرامی جب اس کے سچے دل سے توبہ کی ہے اور توبہ کی کر کے وہاں سے اس گناہ والی بستی سے نکل کے نیک لوگوں والی بستی میں جا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے اس کے اوپر کہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو، حالانکہ جو بستی چھوڑ کے آ رہا تھا حقیقت میں وہ فاصلہ ابھی کم طے کیا تھا اور جدھر جانا تھا وہ فاصلہ زیادہ تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے پر رحمت فرماتے ہوئے ادھر والے فاصلے کو بڑھا دیا کہ اسے زیادہ فاصلہ طے کر لیا، اور گناہ والی بستی سے زیادہ دور ہو گیا اور نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہو گیا۔ اور جب فرشتوں نے ماپا تو جس طرف جا رہا تھا نیک لوگوں کی بستی کی طرف، اچھے ماحول میں، نیک لوگوں کے ماحول میں، وہ فاصلہ کم تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے بندے، توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف آنے والے انسان جو ہیں اس کے لیے اللہ رب العزت کتنے رحیم ہیں، زمین کو ادھر سے لمبا کر دیا، ادھر سے سکیڑ دیا، اور پھر فیصلہ بھی خود ہی فرمایا کہ زمین ماپ لو۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو بخش دیا۔ اب 100 انسانوں کا قاتل جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو یہ جو مایوسی ہے گناہ سے توبہ نہ کرنے کی طرف جو بڑھاتی ہے وہ صرف ابلیس ہے، شیطان ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھی جہنم میں جانے والے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں، اس لیے شیطان مایوسی بڑھاتا ہے۔ شیطان کی طرف نہیں دیکھنا، رحمان کی طرف دیکھنا ہے جو کہ اپنی رحمت کو اتنا وسیع کر دیتا ہے کہ 100 انسانوں کا قاتل بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرماتا ہے۔ میں اور آپ تو اتنے جرائم، اتنے گناہ کرنے والے نہیں ہیں، اتنے ہم سے گناہ نہیں ہوئے اتنے بڑے بڑے، تو ہمیں مایوسی میں مبتلا نہیں ہونا بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف بڑھنا ہے۔ اور یہ سحری کا وقت جو ہے اللہ کے حضور اگر 2 نفل ادا کر لیں اور سجدے میں پڑھ کے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، کم از کم زیادہ نہیں تو 25 بار جو ہے وہ ہر سجدے میں پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کی رحمت، وسعت رحمتی
कुल्ल शै। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मेरी रहमत हर चीज़ सिफती है, हर चीज़ को ढांप लेगी। और रहमती सबक़त ग़ज़बी, और मेरी रहमत जो है मेरे गुस्से पे जो है वो बिल्कुल हावी है। और क़यामत वाले दिन अल्लाह ने 99 रहमतें रखी हैं अपने बंदों को मुआफ़ फरमाने के लिए। लिहाजा अल्लाह की रहमत से जुड़े रहिए, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हुए, क्योंकि अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर मायूस होता है, मोमिन और मुस्लिम मायूस नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये जो हमने इस मजलिस में सुना है इस पर अमल की भी तौफीक अनायत फरमाए, और अल्लाह हमारे लिए इस माह मुबारक को बरकतों वाला बना दे। चलें हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम जो है वो दुआया कलिमात के साथ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाल वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु वश्शुक्रु वत्तनाउल हसनु अदद खल्किक व रिदा नफ्सिक व ज़ीनत अर्शिक व मिदाद कलिमात। अल्लाहुम्मा अंत रब्बुना व अंत खलक़तना व अंत हदैतना लिल इस्लाम फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना कुल्लहा। अल्लाहुम्मा ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल सियामना व क़ियामना, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल सियामना व क़ियामना व तिलावतना। अल्लाहुम्मा अंत रब्बुना व अंत खलक़तना व अंत हदैतना लिल इस्लाम। अल्लाहुम्मा अरहम अला हालिना व ला तंजुर इला सूइ आमालिना। अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिर रौआतिना वग़फ़िर हुबातिना व तक़ब्बल तौबातिना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिअसातिज़ातिना व लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि इख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे सामने दस्त बदुआ हैं। अल्लाह हमारे सारे गुनाह जितने भी हमारी गुज़श्ता ज़िंदगी में हो गए हैं अपनी रहमत से उन छोटे बड़े एलानिया खुफिया सारे गुनाहों पे मुआफ़ी का कलम फेर दे। अल्लाह आपके अलावा कोई गुनाहों को मुआफ़ करने वाला ही नहीं, और हम ये यकीन रखते हैं कि आप गुनाहों को मुआफ़ करना बड़ा ही पसंद करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह तो मुआफ़ी को पसंद करता है, अल्लाह तो मुआफ़ी का मंबा और सरचश्मा है। अल्लाह हम दस्त दुआ हैं, दरख्वास्त गुजार हैं, अल्लाह हम सब को मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह तू ही मुआफ़ फरमाने वाला है और तेरे अलावा कोई मुआफ़ फरमाने वाला नहीं। अल्लाह हमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीक़े के मुताबिक शरीयत इस्लामी पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए रखना। अल्लाह कल क़यामत के दिन हमें अपने उन बंदों में शुमार फरमा लेना जिनको तू अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप उन बंदों में हमें शुमार फरमा लेना जिनको तू बग़ैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह इसलिए कि हम अपने अमाल की बुनियाद पर जन्नत तो हासिल नहीं कर सकते, लेकिन तेरी रहमत इतनी वसी है, हम तेरी रहमत से इतने पुरउम्मीद हैं कि अल्लाह अपनी रहमत हम सब पे करते हुए अल्लाह हम सब को मुआफ़ फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इबादतों का शुऊर लेकर, खुशू तक़वा का नूर लेकर, मुहासबा हो तज़किया कभी साथ कर लो सामा। दिनों में साइम शबों में कायम, समेटो वो दौलतें जो दाइम, के सहरो इफ्तार कीजिए बरक़ात हैं फरावां। बहरे ताज़गी ये ईमान देता है ये माह रमज़ान, पैगामे कुरआन।